اب بات کرتے ہیں حدیث کرتاس کے بارے میں. جی سر. اچھا، یہ سوال میں نے جن سے بھی پوچھا نا جا کے اہل سنت علماء سے، تو خیر وہ ساری چیزیں برداشت کر کے کہ تو بیٹھتا کس کے پاس ہے یا کیا حساب کتاب، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے وہ پھر ان دی اینڈ یہی کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ رسول کو زحمت نہ ہو، تو اس نے پھر جو ہے وہ کاغذ قلم نہیں دیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور انہوں نے اپنے مرنے کی خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے قلم کاغذ لے کے آؤ کہ میں ایسی وصیت لکھ دوں کہ تمہارے بات کے بھی گمراہ نہ ہونا. ٹھیک ہے نا. تو جماعت مخالفین خود سب کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم تبلیغ میں معصوم ہے. وہ کہتے ہیں اپنی ذاتیات میں، ذاتی زندگی میں شاید وہ معصوم نہ ہوں، لیکن وہ تبلیغ دین میں معصوم ہے. تو یہ چیز جو وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر اپنے بستر میں، انہوں نے خبر بھی دی کہ میں مرنے والا ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں ایسی وصیت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو واضح بات ہے کہ یہ وہ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے وہ ایک حکم دے رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ذاتی مسئلہ ہو کہ مجھے یہ کھانا چاہیے، وہ کھانا ان کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ کھانا نہیں دیتے نا. اگر وہ ذاتی بھی مسئلہ ہو تو بھی اطاعت واجب ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت بہرحال واجب ہے. ہر حالت میں، دن ہو، رات ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، ہر صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ معصوم ہے، وہ غلط نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ اللہ کی جانب سے بیان کرتے ہیں. وہ اپنے ہوائے نفس کی وجہ سے یا شیطان ان پہ مسلط ہو یا نستجیر باللہ پاگل ہوئے ہوں، اس طرح نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے. تو طاعت ان کی واجب ہے، ان کی معصیت فسق ہے. بالخصوص جب وہ اس تائید کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم ایسی وصیت لکھوں گا کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، تو اس کے حکم کی طاعت نہ کریں آپ. اور کیا کریں بھائی؟ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نستجیر باللہ، یہ ہذیان کہہ رہے ہیں. تو واضح بات ہے کہ جنہوں نے، اگر ابھی آپ ہم دونوں میں سے ایک جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی نافرمانی کریں، تو واضح بات ہے کہ جو بھی شخص نافرمانی کرتا ہے وہ فاسق ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ فاسق ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے، دین ہی یہی ہے. اس کے علاوہ صحابہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طاعت نہیں کیا، یہ فسق ہے. اور پھر جب طاعت نہیں کیا، پھر انہوں نے کہا کہ حجرہ، انہوں نے ہذیان بولا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ توہین ہے، یہ شتم ہے، شتم ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے بخاری، بلکہ میں اس بخاری سے دکھا دیتا ہوں آپ کو. بھلے یہ کتاب ہے بخاری، کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، جو سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 542 میں. 542 یہاں پر حدیث نمبر 3053. بلیے عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے عن ابن عباس انه قال یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، اور جمعرات کا دن کیا مصیبت کا دن تھا. ثم بکا حتی خضب دمعه الحسبہ، اور اس نے پھر رونا شروع کر دیا، اس نے اتنا رویا ہے. عبداللہ ابن عباس اسی واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الرزیہ کل الرزیہ، فكان ابن عباس يقول ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبین ان یکتب لهم ذلك الكتاب. مصیبت اور سب سے عظیم مصیبت وہی ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے محترم بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جو شخص اس مسئلے کا شاہد ہے جس نے یہ حدیث نقل کیا وہ عبداللہ ابن عباس ہے. اس کے علاوہ دوسرے اصحاب نے بھی نقل کیا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ رو کر کہہ رہا ہے. اتنا رویا ہے اس نے، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس نے کیا کہا، اس کے آنسوؤں نے وہاں پہ جو کنکر تھے زمین میں ان کو گیلا کر دیا تھا. اتنا رویا یعنی شدید طور پہ رو رہا تھا، شدید گریہ کیا اس نے، عبداللہ ابن عباس نے. یہ ہے بخاری میں. بلے فرمایا کہ حتی خضب دمعه الحسبہ، اس کے آنسوؤں نے زمین کو گیلا کر دیا. اچھا واقعہ کیا ہے؟ پھر واقعہ یہ ہے اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعه یوم الخمیس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑی شدید ہو گئی ہے جمعرات کو. ان کے بدن میں وجع، درد بڑا شدید تھا. ایک شخص شدید درد میں ہے، ٹھیک ہے نا.
انہوں نے اپنے مرنے کی خبر بھی دیا. فقال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا. میرے بعد ایک ایسا کتاب لے کے آؤ تاکہ میں ایسی وصیت لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اس حالت میں میرے محترم ناظرین اس کی آپ طاعت کریں یا اس کے ساتھ آپ جھگڑا کریں، کون سا بہتر ہے؟ پھر نہ صرف انہوں نے جھگڑا کیا، انہوں نے کہا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جھگڑا کیا وہاں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے، اور انہوں نے کہا حجرہ کس کو بولتے ہیں؟ حجرہ بولتے ہیں ہذیان کو. ہذیان کس کو بولتے ہیں؟ بکواس کو. بکواس کو بولتے ہیں ہذیان یعنی بکواس، یعنی ایک شخص ایسے بات کرتا ہے جس کی کوئی معنی نہیں ہے، بے فالتو بات، فالتو بے معنی بات جس کی کوئی وقت نہ ہو. تو انہوں نے سنت کی بے احترامی کفر ہوتی ہے عزیزو، سنت کی بے احترامی کفر ہوتی ہے. کسی بھی حدیث کا آپ مذاق اڑائیں کفر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں، ان کے گھر میں، ان کے آنکھوں کے سامنے آپ ان کی طاعت نہ کریں، آپ تنازع کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہذیان نستجیر باللہ کہہ رہے ہیں. پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بے معنی نہیں ہے، بے فالتو بات، فالتو بے معنی بات جس کی کوئی وقت نہ ہو. تو انہوں نے سنت کی بے احترامی کفر ہوتی ہے عزیزو، سنت کی بے احترامی کفر ہوتی ہے. کسی بھی حدیث کا آپ مذاق اڑائیں کفر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں، ان کے گھر میں، ان کے آنکھوں کے سامنے آپ ان کی طاعت نہ کریں، آپ تنازع کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہذیان نستجیر باللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ سب کفر محض ہے، یہ سب کفر محض ہے. ابھی اگر پاکستان میں نا کوئی شخص یہی جملہ کہہ دے، کوئی اخبار میں کہہ دے، کوئی یوٹیوب میں کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بولتے تھے، اللہ جانتا ہے کہ وہ قتل ہو جائے گا، وہ شخص اگلے دن قتل ہوگا. نہیں ہوگا، اگلے دن وہ قتل، بس اسی دن قتل ہوگا. تو اس کو قتل کریں گے، وہ کچہری تک بھی نہیں پہنچے گا، وہ قتل ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے یہ کہا. پھر یہ ان کا یہ صفائی دینا کہ یہ تو بیمار تھے، ان سے محبت کے طور پہ کہا تھا. تو عبداللہ ابن عباس پاگل تھا؟ عبداللہ ابن عباس پاگل ہے یا عالم ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ الرزیہ کل الرزیہ، مصیبت اور سب مصائب کا جڑ یہی ہے کہ انہوں نے وہ وصیت نہیں لکھنے دیا. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کوئی حکم دیتے ہیں آپ ان کی تعمیل کریں، اگر وہ بیمار بھی ہیں نا آپ ان کی تعمیل کریں، یہ بہتر ہے یا آپ ان کو الٹا گالی دے دیں. پھر اس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ قلم کاغذ لائیں اور وہ فرماتے جائیں، آپ لکھتے جائیں. اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی تکلیف بھائی. اعلان کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا تکلیفیں برداشت کیا، پیغمبر نے کون سی تکلیف ہے جو انہوں نے برداشت نہیں کیا. اب اگر ایسی بات ہے کہ اس کے امت کی نجات ہے، امت کبھی گمراہ نہ ہو جائیں گے، تو اگر چھوٹی سی تکلیف ہو بھی تو وہ خود برداشت کرنے کے لیے وہ آمادہ ہیں، اور آپ الٹا ان کو گالی دے رہے ہیں. تو یہ سب میرے محترم ناظرین یہ کیا بات ہے؟ یہ ایسی صفائی پیش کرنا ہے جس کا کوئی عاقل شخص قبول نہیں کر سکتا. جی میرے بھائی.